السلام علیکم یارو، میرے دوستوں، میرے پیارے مسلمان بھائیوں، اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے ہمیں بے شمار نعمت دی ہے، بے شمار کرم کیے ہیں ہم پہ کہ اللہ نے ہمیں بڑے سے بڑے نعمتوں سے نوازا ہے۔ اللہ نے ہمیں مسلمان گھر میں پیدا فرمایا تاکہ ہمارے لیے آسان ہو جائے کہ ہم اسلام کو جان سکیں اور ایمان ہم لا سکیں، ہمارے لیے ایمان لانا سہولیت ہو جائے، اللہ کو پہچاننا ہمارے لیے سہولیت ہو جائے۔ یہ اللہ کا کرم ہے کہ ہمیں مسلمان کے گھر میں پیدا فرمایا، اور وہ بہت خوش نصیب انسان ہے جو غیر مسلمان کے گھر میں پیدا ہوئے پھر بھی اسے اللہ ہدایت دیتا ہے، اور وہ انسان جو ہدایت کے طلبگار ہوتے ہیں، جو نرم مزاج کے ہوتے ہیں، جو حق کی تلاش میں ہوتے ہیں، رب کی تلاش میں ہوتی ہے، اور اسے اللہ ہدایت دیتا ہے، وہ بہت بڑا خوش نصیب انسان ہے۔ آج کے سماج میں ہمارے یہاں دیکھا جاتا ہے، ہمارے دیش میں بھی اور دنیا کے ہر کونے میں بھی دیکھا جاتا ہے، غیر قوم جو ہے، جو دوسری مذہب میں پیدا ہوتا ہے، اس کا ماحول جو ہے، اس کا پریوار جو ہے دوسری غیر قوم ہے، یعنی دوسری مخلوق کو سجدہ کرتا ہے، بت کو پوجتا ہے، یا پھر اللہ کے سوا کسی اور کو مانتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں۔ اس کے گھر میں پیدا ہو کر اللہ جس کو ہدایت دیتا ہے وہ بہت بڑا خوش نصیب ہے۔ تو ہم خاص کر کے ہماری بات کریں گے، دکھ کی بات یہ ہے کہ ہمارے لیے اللہ رب العالمین نے اتنی سہولیت کر دی ہے، پھر بھی ہم مسلمان سماج میں، ہمارے مسلمان کے گھر میں اکثر دیکھا جاتا ہے جو اللہ کی اطاعت نہیں کرتے ہیں، اللہ کو ناراض کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف زندگی گزارتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ناراض کرتے ہیں، اور دعویٰ کرتے ہیں، بہت بڑا دعویٰ کرتے ہیں مسلمان ہونے کا۔ میرے یارو، میرے خیال سے یہ دعویٰ کرنا غلط ہے، اس کا دعویٰ ایک دن ناکام بن جائے گا۔ اللہ کو جو پسند ہے وہ انسان، وہ مسلمان پسند ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے والا ہو۔ ایسے مسلمانوں کو اللہ پسند کرتے ہیں، ایسے انسانوں کو اللہ پسند کرتے ہیں جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے والا ہو۔ تو میرے یارو، میرا کہنے کا مطلب ہے یہ، آج کے دور میں اللہ کا شکر ہے، دنیا میں اللہ رب العالمین نے کسی نیک بندے کی کوشش سے، اس کی محنت کے ذریعے اللہ نے جو کام چلایا ہے وہ دعوت و تبلیغ ہے۔ دنیا کی ہر کونے میں یہ کام چل رہا ہے میرے یارو، میرے دوستو۔ الحمدللہ اس کام میں ہم بھی تھوڑا بہت وقت لگایا ہوا ہے۔ ہم اللہ سے دعا کریں گے کہ ہر مسلمان کے لیے اہم ضروری ہے کہ وہ دعوت میں کچھ نہ کچھ وقت لگائے، اپنی رب کی پہچان اس کو ہو، وہ اپنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے، زندگی کی مقصد کو سمجھے۔ اگر اس کام سے ہم دور رہیں گے تو ہم اللہ سے دور رہیں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے دور رہ جائیں گے۔ اس سے کیا ہوگا؟ ہماری اپنی ہی نقصان ہو جائے گی میرے یارو۔ اس سے ہم دیکھ رہے ہیں ہمارے آس پاس میں، ہماری اپنے رشتہ داروں میں دیکھا جاتا ہے کہ وہ گمراہی کی طرف دوڑتا ہوا جا رہا ہے، اللہ کو ناراض کر رہا ہے، اپنی ہلاکت کو وہ دعوت دے رہا ہے، اپنی ناکامی کو وہ دعوت دے رہا ہے۔ یعنی اس سے کیا ہوگا؟ ہماری نسل ایک دن گمراہ ہو جائے گا، ہم مسلمان ایک دن خسارہ میں پڑ جائیں گے، ہلاک ہو جائیں گے میرے یارو۔
تو یہ جو کام دعوت کا کام جو اللہ نے چلایا ہے، دعوت تبلیغ دنیا کی ہر کونے میں چل رہا ہے الحمدللہ، ہر شہر میں، ہر دیش میں، ہر شہر میں، ہر گلی میں، ہر محلے میں اللہ نے چلایا ہے۔ کم زیادہ کوئی کہیں 10 آدمی تو کہیں 20 آدمی، کہیں 200 آدمی تو کہیں 2000 آدمی، کروڑوں آدمی اس کام کو لے کر گھوم رہا ہے، پھر رہا ہے، اس کام میں لگے ہوئے ہیں الحمدللہ۔ آج کے دور میں یہی ایک کام ہے جو انسان کو، خاص کر کے مسلمانوں کو، ہلاکت سے، جہنم سے بچانے کی سبب ہے، یہی کام ہے میرے خیال سے میرے یارو، اور یہی حق ہے، صرف میری خیال کی بات نہیں ہے، یہی حق ہے، یہ قرآن میں آتا ہے۔ اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ تمہیں ہم اشرف المخلوق بنایا، آخری نبی کا امت بنایا تاکہ تم دنیا میں آنے والا انسان کو حق کی دعوت دو، حق کی تعارف کراؤ، کیا صحیح ہے کیا غلط ہے اس کی باتیں کرتے رہو، اور خود بھی حق پر چلو، اللہ کی اطاعت کرو، نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر زندگی گزارو، اور تمہارے آنے والا نسل جو ہے اس کو بھی اللہ کی تعارف کراؤ، اللہ کی پہچان کرا دو، وہ دین اسلام کیا ہے، کیا حق ہے کیا غلط ہے، کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے، اس کی سمجھ ان کو آئے، جس سے وہ بھی جہنم سے بچ سکے۔ ہم اپنے نسل کی بات کر رہے ہیں میرے یارو، اور ہمارا آنے والا نسل چلتا رہے گا کب تک یہ اللہ کو پتہ ہے۔ اگر ہم اس محنت کو نہیں کریں گے، ہم اپنی کام نہیں کریں گے جو کام اللہ نے دیا ہے، جو کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے سامنے چھوڑ کر گئے ہیں ہمارے لیے، تو وہ کام ہم اگر نہیں کریں گے تو ہلاکت ہماری نشچت ہے، ہماری نسل برباد ہو جائے گی، ہلاک ہو جائے گی۔ تو میرے یارو، اس کام میں ہر مسلمان کو لگنا چاہیے، ہر انسان کو لگنا چاہیے۔ الحمدللہ اس کام میں بہت سارے لگ رہا ہے، جس کا تقدیر اچھا ہے، جس کو اللہ نے چاہتا ہے، جس کو اللہ نے توفیق دیا ہے، جو اپنی آپ کی بھلائی چاہتا ہے، جو چاہتا ہے کہ ہم حق پر چلیں گے، حق کو اپنائیں گے، غلط چھوڑ دیں گے، تو اللہ نے اسی کو توفیق دیتا ہے، اور اسی کو توفیق دے رہا ہے میرے یارو۔ اس کام کے لیے کوشش کرے میرے یارو، اس کام میں نکلے تاکہ کیا صحیح کیا غلط اس کی سمجھ ہمیں آ جائے جی۔ تو میرے بھائیوں، اس کام میں نکلے، اپنی زندگی کو خوبصورت بنائیں، دنیا کی زندگی بھی ہماری سفل ہو جائے، اور آخرت کی زندگی بھی ہمیشہ کی زندگی جو کبھی نہ ختم ہونے والی زندگی ہے، آخرت کی زندگی، اس کا بھی تیار ہم کر سکے، اور آخرت میں بھی ہم کامیاب ہو جائیں۔ تو میرے یارو، کوشش کرو میرے یارو، اللہ ہم سب کو توفیق دے، اللہم آمین۔